नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ज़िंदगी में मौके अता कर देता है कि हम उसकी कलाम को और कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को ना सिर्फ खुद जानें बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाने वाले बन जाएं। और आज मैं सबसे पहले इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ, मेरा दिल खुशी से भी भरा है और दुख भी है। एक बहुत बड़ी खुदा की नाम लेवा हस्ती और एक बहुत बड़ा नाम, जो एक अच्छी खुशी इस बात की कि वो एक अच्छी कुश्ती लड़के खुदावंद के पास चले गए। और मैं बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर पैट रॉबर्टसन की, जो सीबीएन के न्यूज़ के और सीबीएन क्रिश्चियन चैनल के, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के वो फाउंडर थे, चेयरमैन थे। और सबसे बड़ी बात, 93 की एज तक वो खुदा की खिदमत करते रहे और पिछले साल तक वो अपना प्रोग्राम 700 क्लब जो है वो होस्ट करते रहे। और फिर अब एक साल से वो तालीम के शोबे से जो लिबर्टी यूनिवर्सिटी है वहाँ अपनी खिदमत जारी रखे हुए थे। और वो अपनी दौड़ को मुकम्मल करके खुदावंद में सो गए। दुख इस बात का है कि ऐसे खुदा के खादम बहुत कम पैदा होते हैं। ऐसे लोग जिनको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है बहुत कम पैदा होते हैं, जो एक डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ खुदा के काम में लगे रहते हैं। और मैं ख़ास तौर पे आज अपने प्रोग्राम ईमान के सफ़र और अपनी सारी टीम की तरफ से उनकी सारी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे ऐसी शख्सियत के लिए जिसने अमेरिका जैसे मुल्क से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क दिया। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे खुदा ने ये मौका भी दिया कि मैं वहाँ जा सका जहाँ इनका हेड ऑफिस है, और वहाँ मैं उनको मिल भी सका। मैं इन बातों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे आज यही दुआ गो हूँ कि खुदावंद हम सबको हिम्मत और ताकत दे कि हम खुदा के जलाल के लिए इस ज़िंदगी को जो उसने हमें दी है वक्फ करके उसकी खिदमत कर सकें और बहुत सी रूहों को जीत सकें। यकीनन पैट रॉबर्टसन ने बहुत सी मिलियंस को, मैं कहूँगा, इन्फ्लुएंस किया है। और हम इसका सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम को देते हैं। और हम उनके घराने के लिए दुआ को रहेंगे कि खुदावंद उनको तसल्ली दे, उनको इत्मीनान दे। आज के प्रोग्राम में हम इसी तरह की एक बहुत बड़ी शख्सियत के ताल्लुक़ से आजकल सीख रहे हैं, और वो पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल को भी मुश्किलों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में हम देखते चले आ रहे हैं। जब हम अमाल की किताब की जब स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ एक्ट्स की, और हम देखते हैं कि कैसे खुदा का ये बंदा जो है, कैसे इसका भी एक एम होगा। ये जब यहूदी था और यहूदी लीडरशिप में था, सैनहेड्रिन का मेंबर था, जो सेनेट के की तरह की जगह थी उस वक्त में, और इसके भी उस वक्त के बहुत बड़े अज़ाइम होंगे, लेकिन खुदा का क्या उसके लिए मंसूबा था, वो उसकी ज़िंदगी में कैसा पूरा हुआ, ये हम देख रहे हैं कि कैसे दमिश्क की राह पे खुदावंद यीशु उसको मिले, और कैसे उसका जो उसकी डेस्टिनेशन या डेस्टिनी बदल गई। उसका रास्ता खुदा ने जो है वो सताने वालों में, मारने वालों से निकाल के ज़िंदगी देने वालों में बना दिया। और आज हम ख़ास तौर पे उसके ताल्लुक़ से बात करने को है कि कैसे वो उस बड़े इरशाद आज़म को लेके बढ़ रहे हैं, और अंधेरों से रोशनी तक वो एक सफ़र ना सिर्फ वो खुद कर रहे हैं बल्कि दूसरों तक, बादशाहों तक। और ये वो कॉल खुदावंद यीशु मसीह का उनके लिए पूरा हुआ जब उनको दमिश्क की राह पे कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे लिखा है कि ये बादशाहों, हाकिमों, बादशाहों तक मेरे नाम को लेके जाने का वसीला होगा। और आज हम इसी बात को देखेंगे और इसी को आगे लेके चलेंगे।
اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر تحسین گل خان. ڈاکٹر تحسین گل خان کو آپ سب جانتے ہیں، خدا کے کلام کا ایک بڑا اچھا مشاہدہ رکھتے ہوئے یسوع مسیح منسٹریز کے فاؤنڈر ہیں، اور یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور فاؤنڈر ہوتے ہوئے بڑی اچھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں. لوٹن نیشن فیلوشپ کے یہ پاسٹر ہیں، اور سیکولر جاب میں ہوتے ہوئے خدا کے کھیت میں حال چلاتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر تحسین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری زندگی کے لیے. اور آج جب ہم بات کرنے کو ہیں اندھیروں سے روشنی تک، تو کیسے پالوس اندھیروں سے نکال کے ہر قوم تک پہنچا ہے. جیسے ارشاد اعظم میں یسوع مسیح نے خود مرکز کی انجیل اس کا 16 باب 15 آیت میں کہا تھا، اور اس نے لکھا کہ تم تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو، اور ان ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ 9 باب کی 15 آیت میں کہ یہ میری قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل میں میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا وسیلہ ہوگا. آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے. آمین. تھینک یو. خداوند کا شکر اس بات کے لیے. اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے دنیا میں تو فرشتوں نے اور نبیوں کی جو پیشن گوئی تھی اس میں یہ تھا کہ قوموں میں جو اندھیرے میں تھے لوگ، ان پر بڑی روشنی چمکی، اور قوموں میں ایک بڑی روشنی کی منادی ہوئی، اور نور دنیا میں آنے کو تھا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے یہ الفاظ تھے کہ نور دنیا میں آنے کا تھا، اور آدمیوں نے نور کو پسند نہ کیا کیونکہ ان کے کام جو تھے وہ برائی کے تھے. تو مختلف طرح کے اندھیرے ہیں، مختلف طرح کے اندھے پن ہیں، روحانی اور جسمانی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جب پالوس رسول کی توبہ جب ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کو وہ ماننے والے تھے، اور شریعت کے پیغام پر عمل کرتے تھے، اور شریعت کی کو جو ربینیکل جوڈائزم کی جو شریعت تھی ان کو اس چیز کو پھیلاتے تھے وہ. تو وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا تو اپنی طرف سے وہ شریعت کے نور کو لے کر چلے تھے، کیونکہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ پرانے عہد میں ہی لکھا ہے نا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور کتنا سمبولک بات تھی کہ جب اس نے اصل نور کو دیکھا جو کہ خدا یسوع مسیح کی ذات ہے، اور اس کی آنکھیں اس نقلی نور سے ہٹیں جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ نور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندھا ہو گیا. پالوس رسول اندھیرے میں چلا گیا، اور 3 دن تک جو ہے وہ بالکل اندھا رہا، اس کی آنکھوں کے اوپر چھلکے آ گئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پھر خدا نے حنانیہ کو بھیجا اور حنانیہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہاں پر اس کی آنکھوں سے وہ نیچے گر جاتے ہیں چھلکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول نے روحانی طور پر بھی اندھیرے سے روشنی تک سفر کیا، اور اس کو پھر جسمانی طور پر ایک سائن کے طور پر بھی ریسیو کیا اور دیکھا. اور یہ ایک سمبولک چیز تھی جس میں پالوس کی آنکھوں کے اوپر چھلکوں کا آنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ پالوس رسول جو ہیں وہ جس چیز کو آنکھیں اور روشنی اور چراغ سمجھ رہے تھے، وہ بیسیکلی جو وہ اپلیکیشن ہے خدا کے کلام کی، اور وہ جو انٹرپریٹیشن تھی جو کہ ربینیکل تھی، وہ بیسیکلی اندھا پن تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات کی گواہی یہ آج جب ہم کلام میں سیکھیں گے تو وہ بادشاہوں کے سامنے دیتے ہیں، یہی بات کی گواہی وہ سرداروں کے سامنے دے رہے ہیں، اسی بات کی گواہی وہ پلٹن کے سرداروں کے سامنے اور طرح طرح کے لیڈرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسے میں اندھیرے میں تھا اور اب میں روشنی میں آ چکا ہوں. آمین. اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بیان کیا ہے. اور میں آج خاص طور پہ جب اس ٹاپک کو دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے، جو میں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی کہ جب یہ یہودی قوم میں ہوتے ہوئے بڑی اچھی تعلیم لیتا ہے یہودیزم کی، اور پھر بہت بڑا اس کا ایک راستے پہ یہ چل رہا ہے، اور بڑی ینگ ایج میں یہ ان کی جو ایک سینٹ ہوتی تھی سینہیڈرن، اس کا یہ ممبر بن چکا ہے، اور یہ خواب دیکھتا ہوگا کہ کسی دن میں اس سینہیڈرن کا بھی ہیڈ بنوں گا، چیئرمین بنوں گا، یا کچھ اور ہوتا مجھے ملے گا. لیکن کیسے خدا نے اس کو اس اندھیرے کی زندگی سے نکال کے، اندھیرے کی زندگی اس لیے کہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا. چند یہودیوں نے، کچھ یہودیوں نے ضرور کیا، لیکن جو لیڈرشپ تھی اور خاص طور پہ سردار کہن اور وہ لوگ، وہ مسیح کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو یہ ایک خدا کا بندہ، اس کو آگے جا کے میں اور بھی اس تعلق سے ہم بات کریں گے.
अंधेरे से रोशनी तक कैसे ये पैगाम लेके जा रहा है खुदा का बंदा, और ये अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुश्किलों में से गुज़रते हुए कई जो है हाकिमों के साथ पेश, पहले सरदार कायन के पास, फिर हाकिमों के पास, फिर गवर्नर के पास, और अब ये पहला गवर्नर जो है वो फेलिक्स वो मर जाता है अचानक। उसके बाद ये फेस्टस जो है, फेस्टस जो गवर्नर है ये आता है और इसके सामने पेश होता है। तो हम देखते हैं कि वो उसके सामने जब पेश होता है तो वो भी देखता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं इसको ट्राई करूँ, इसके ऊपर हुक्म सादर करूँ या इसको मौत की सज़ा दूँ। तो फिर वो उसको ऑप्शन देता है कि मैं तुझे यरूशलेम में ले जाके वहाँ अपने कोर्ट में ट्रायल करूँगा, लेकिन ये उसको इनकार कर देता है कि मैं कैसर के सामने जो है अपना मुकदमा पेश करता हूँ। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, और ये बेसिकली जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से फ़ेलिक्स को सज़ा एक बड़ी मिली, और हम देखते हैं कि फ़ेलिक्स जो है वो दहशत खा गया, और किस तरीके से उसकी जो सज़ा वहाँ पे मिली है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ। तो हम देखते हैं कि जब फेस्टस आता है तो वो यहूदियों को अपना बनाने के लिए, यहूदियों को फेवर देने के लिए बेसिकली उनके जहन में ये होता है कि चलो एक आधा बंदा जो है ना ये बागी है तो इसको हम मरवा देते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप ये देखें कि अग्रिप्पा बादशाह जो कि हेरोड है, हेरोदीस की जो लड़ी है उसको कैरी कर रहा है, तो उसको बीच में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर एक जो चीज़ नज़र आती है कि मुकदमा कोई भी अपने हाथ में लेना नहीं चाह रहा, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। यही काम यीशु मसीह के साथ हुआ था कि आप ये देखें कि यीशु मसीह को वहाँ पर कभी पैंतुस पिलातुस की कोर्ट में भेजा जा रहा है, कभी उसको सरदार काहिनों की, कभी हेरोदीस की कोर्ट में, कभी कहीं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। और शायद इसी वजह से पौलुस रसूल ने ये बात कही थी कि भाई मैं कैसर के सामने हाज़िर होना चाहता हूँ। उसकी डबल उसमें डिज़ायर थी। एक डिज़ायर ये थी कि कैसर जैसे बड़े बादशाह जो कि उस ज़माने की सुपर पावर का सुपर किंग है, उस तक मेरा पैगाम चला जाए, उसको मुझे कलाम सुनाने का मौका मिल जाए। और दूसरा ये था कि शायद उसको ये भी यकीन नहीं था, पौलुस रसूल को, उनको ये यकीन नहीं था कि यहूदी लोग जो हैं वो मेरे मुकदमे को सही तरीके से होने देंगे या सुनने देंगे, और ये बायस करेंगे। ये और फेस्टस के हवाले से भी उसका यही जो है वो नज़रिया है, क्योंकि नज़र आ रहा है और बाइबल में लिखा भी, लूका भी यही बयान कर रहे हैं कि फेस्टस यहूदियों को फेवर दे रहे थे, और वो बेसिकली यहूदियों को फेवर दे रहा था और एहसान मंद करने की कोशिश कर रहा था। तो पौलुस रसूल ने अपनी रोमन नेशनैलिटी को यहाँ पर यूज़ किया। और मुझे याद है कि जब वो उसको पकड़ा था तो उन्होंने कहा कि मैं रोमन हूँ। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तो बड़े पैसे दे के रोमन नेशनलिटी ली, तो उन्होंने कहा जी मैं पैदाइशी हूँ। तो एक वो डर गए कि हमने रोमी बंदे को पकड़ लिया। और इसमें जो ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है वो एक खुदा का मंसूबा नज़र आ रहा है जी। और ये मंसूबा खुदा का आलमगीर निजात का मंसूबा है, और वो खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो रह जाए, कोई कौम रह जाए, कोई नस्ल रह जाए, कोई और पीछे रह जाए। और इसलिए खुदा इस मंसूबे को पहुँचाने के लिए अब उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे, पहले यहूदियों के सामने, फिर लोकल गवर्नमेंट के सामने, अब वहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे लाया है, और अब उसको पेश किया जा रहा है। अब ये जो फेस्टस है, ये जो गवर्नर है उस इलाके का, इसके पास उस सारी इलाके का जो बादशाह है, जो अग्रिप्पा बादशाह है, और वो उसके पास आया है, और उसके साथ उसकी बहन बरनीके है, जिसके बारे में कोई अच्छे हिस्ट्री नहीं बताती। जोसेफस कहता है, फ्लेवियस जोसेफस कहता है कि ये एक गलत करैक्टर रखने वाली लेडी थी, इसका खावंद मर गया था और अब ये अपने भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। ये रोमन हिस्ट्री कहती है, बाइबल को किस ताल्लुक से साइलेंट है। और ये अग्रिप्पा बादशाह के साथ आती है, और लिखा कि वो जब काफ़ी दिन वहाँ रहते हैं, और वहाँ रहने के बाद अब जब वहाँ पे वो है, तो अब ये फेस्टस जो गवर्नर है ये अग्रिप्पा बादशाह को कहता है कि मेरे पास एक ऐसा केस है। अब ये अग्रिप्पा बादशाह का ये जो है ये हेरोदीस भी इनको कहते थे, इनका टाइटल हेरोड का होता था। तो हेरोड इसका जो पहला था, अग्रिप्पा वन था जो, वो इसका बाप था, और वो जो था वो यीशु मसीह के वक्त में जो मजूसी जिसके पास जाते हैं, ये वो बादशाह था, इसका बाप जो था हेरोड द ग्रेट जो पहला था। और जब उसकी डेथ होती है, और बड़े अजीब तरीके से उसकी डेथ है, उसको आज हम नहीं डिस्कस करते कि वो कैसे कीड़े पड़ के वो मरा था। तो वो इसके लिखा है कि ये 17 साल का था अग्रिप्पा बादशाह
جو اب بنا ہے جس کے اب سامنے یہ پیش ہو رہا ہے، نمبر 2 اس کو دے دیا جاتا ہے بادشاہ کا، ہیرڈ 2. اور یہ جب جاتا ہے وہاں تو اس کو کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایک چھوٹے سے علاقے میں باہر کے علاقہ دے دیا جاتا ہے، اور باقی جگہوں پہ گورنر مقرر کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نظام کو اچھے طریقے سے چلائیں. اور اب جب اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو یہاں پہ بڑی خوبصورت، میں کہوں گا بلکہ آگے آپ اس کو لے کے جائیں. بالکل، بس تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں. ہیرڈ دا گریٹ جو تھا جس نے بچے مروائے تھے، تو وہ اس کی ڈیتھ یسوع مسیح کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ انہوں نے سنا مریم اور یوسف نے کہ ہیرودیس مر گیا تو وہ پھر واپس آئے، لیکن ارخلاؤس اس کا بیٹا جو تھا وہ کنگ تھا. اور اس کے بعد ہم ہیرڈ اینٹیپاس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد جب یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ ہوتا ہے تو ہیرڈ اینٹیپاس وہاں پر جو ہے وہ کنگ ہوتا ہے، یعنی ارخلاؤس کا چھوٹا بھائی. اور ارخلاؤس کی جو وائف ہے جو ہیرودیاس کی ماں تھی، تو وہ بیسیکلی وہ اینتپاس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، جس کی وجہ سے یوحنا نے اس کو کہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے پھر جو نیکسٹ فیز آتا ہے اس میں اگرپا نام کے جو ہیرڈز ہیں، جیسے لوگ ہیرودیس سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تھا، لیکن ہیرڈ کافی سارے تھے بیچ میں آتے، جس طرح فیروز کافی سارے تھے. فرعون ایک نہیں تھا، فرعون بیسیکلی ٹائٹل تھا. اس طرح کیسر بھی ایک نہیں تھا، سیزرز جو تھے وہ کافی سارے تھے. سیزر اگسٹس تھا، سیزر جولیس تھا، اور اس طرح جیسے یہاں پہ ملکہ الزبتھ ایک زار کہہ سکتے ہیں، ایگزامپل بیٹر ہے، رشین جیسے زار بادشاہ یہاں پہ جیسے ہوتے ہیں، تو اس میں یہاں پہ یوکے میں جیسے کنگ چارلز III ہے، جارج 1 2 3. اب یہ اگرپا بادشاہ جو تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، ایکچولی اس نے یعقوب کو بھی اس نے قتل کیا. یعقوب جو ہاں جی بالکل، یہ بیسیکلی ہیرڈ کا گرینڈ سن سمجھ لیں. اسی نے جو تھا اس کو بھی، پطرس کو بھی جو تھا وہ جیل میں اس نے ڈالا تھا. اور یہ ایک بڑا جو جو پہلا اس کا جو باپ تھا وہ بڑے ایک غلط روایت کرنے والا تھا. انتپاس بھی ایسے تھا. اور جیسے آپ نے بالکل بتایا کہ ویرونیکا جو ہے اس کی جو وائف، جس کو برنیکے لکھا ہوا ہے، بیسیکلی یہ بہن تھی. اور یہ رومی کلچر میں ایک عجیب بات تھی کہ یہ ایک فیشن سمجھا جاتا تھا کہ جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے یا روم کے جو ہائی سوسائٹی ہوتی تھی وہ اس طرح کی کلوز ریلیٹیوز میں اس طرح شادیاں کر لیتے تھے. یہی کلچر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی کلچرز میں ہیں جہاں پر کلوز فیملی ریلیشن میں شادیاں ہو جاتی ہیں جائیداد کی وجہ سے کہ بانٹنی نہ پڑے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر ہے. تو یہاں پر کیا کیا ہے کہ اگرپا اور برنیکے نے جو ہے نا اپنی طرف سے تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. جیسے ہیرودیس نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں اس سے کہوں گا کہ معجزہ دکھائے. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس لومڑی سے کہہ دو کہ جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ اگرپا نے یہاں پر اگرپا II جو ہے سیکنڈ، اس نے بیسیکلی جب یہ ساری سٹوری سنی فیسٹس کی تو انہوں نے کہا اچھا یہ چیک کرتے ہیں یہ کون ہے، کیونکہ آبویسلی اس نے اپنے باپ دادا سے سٹوریاں سن رکھی تھیں یسوع مسیح ناصری کے بارے میں، اور بھی جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کو. تو ان کا تعلق واسطہ جو تھا یہ ان لوگوں سے، خدا کے لوگوں سے بڑا گہرا تھا، دشمنی کا، دشمنداری کا. تو اس نے بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ اگرپا نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ فیسٹس یہاں پر بیسیکلی یہ بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ ابھی وہ نیا آیا ہے تو وہ یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ پولس کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک تو رومی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی شکایت ہو سکتی تھی. اور اس نے سوری آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا، میں ایک اور بات بتاؤں. اصل میں وہ ایک بات پہ کنفیوز تھا کہ یہودیوں نے تو اس پہ الزام لگایا تھا اپنے مذہب اور یسوع مسیح کے تعلق سے اور مردوں کی قیامت کے تعلق سے اور پھر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے، لیکن وہ کیونکہ گورنر تھا رومن حکومت کا، وہ رومی پہلو نے دیکھتا تھا کہ اس میں اس نے کوئی بغاوت نہیں ہے، کوئی حکومت کے خلاف جرم نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسے بات نہیں ہے. وہ اب اس بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ کشمکش میں تھا کہ اب اس کو اگر وہ کیسر کے پاس بھیجتا ہے تو کیا جرم کیا لگا کے بھیجے، بتائے کیا. تو اس پہ وہ کہتا بھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں یہاں سے ضرور پڑھیے گا، وہ کہتا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں کہ اس کو میں کیسے وہاں پہ بھیجوں، تو ہی اس کا فیصلہ کر. یہاں پر لکھا ہے یہ 25ویں باب میں ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی. تو اس کی 18ویں میں لکھا کہ مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہیں لگایا. یعنی کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی قومی یا بغاوت ٹائپ کا لکھے، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کے بارے میں اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پولس اس کو زندہ بتاتا ہے.
کیونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا کہ کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو، مینس کہ یہودی سرداروں کے سامنے تیرا کر دیا جائے فیصلہ۔ مگر جب پولس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیصر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید میں رہے۔ اگرپا نے فیستس سے کہا کہ میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو کل اس کی سن لے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن جو الزام لگا رہے ہیں، تو رومیوں کے نزدیک وہ الزام جو تھے وہ ارریلیونٹ تھے، اور رومی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ آپ کا اپنا مذہبی میٹر ہے تو آپ اس کو ڈیل کرو۔ تو اگرپا کے والے سے تھوڑا سا یہ ہے، کیونکہ وہ ہے تو یہ اریمک ہوتے تھے، ہیروڈز جو ہوتے تھے یا ہیرودیس کی جو لڑی، لیکن وہ ایک ڈمی کنگ ہوتے تھے جو روم کا مہرے کے طور پر وہاں پر بٹھائے گئے تھے اور یہودیوں کے سردار کہلاتے تھے، اور اپنے آپ کو یہودی بھی پروفیس کرتے تھے، لیکن وہ اسٹرکٹلی کوئی جوش یعنی کہ لا کو یا یہودیوں کی تعلیم کو یا جو رسم زندگانی ہے اس کو وہ فالو نہیں تھے کرتے، جو لائف سٹائل ہے اس کو نہیں تھے فالو کرتے۔ بالکل، ہمارے پاس ایک سوال ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی صاحب، میرا ایک مسلم دوست ہے، اس کے ساتھ میں اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس نے ایک بہت اچھا سوال مجھ سے پوچھا، وہ یہ کہ کہہ رہا ہے کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اعمال کی کتاب میں کیوں حضرت پالوس یروشلم جانا چاہتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو پھر یہ شہادت نہیں ہوئی بلکہ خودکشی ہوئی؟ آپ اس کی کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، اپنا سوال بھیجتے ہیں۔ میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی تھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ یسوع مسیح نے یہاں پہ 9واں باب اس کی 15ویں آیت کہا تھا، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل میں میرا نام ظاہر کرنے کے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اب خدا کا ایک پلان ہے، میں نے ایک ورڈ بھی یوز کیا تھا کہ عالمگیر منصوبہ نجات، اور خدا جو ہے بہت سی لاکھوں کروڑوں جانوں کو بچانے کے لیے انسان کو، جس نے ایک دن جانا ہی ہے اور اس نے اپنی عمر کو پورا کر کے 60 70 80 چلے ہی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس حد تک پہنچے، خدا اس سے ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے، اور اس کو پہلے یہودیوں میں، کیونکہ یہودیوں میں سے وہ عالم تھا، وہاں ایک بڑی گواہی کا وسیلہ بنایا سردار کاہن تک، پھر وہاں کے لوکل حاکم، اور پھر اب وہاں سے نکل کے یہ دوسرے صوبے کے گورنر، اور اب یہ بادشاہ کے سامنے آ گیا ہے، اگرپا بادشاہ کے سامنے۔ اور اب یہاں سے خدا اس کو رومی بادشاہ جو اس وقت پوری دنیا کے حاکم تھے ان تک لے جانا چاہ رہا ہے، تاکہ کوئی بھی نجات سے بے بارہ نہ رہے، اور خدا اس کو وہاں تک لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ پولس بار بار کہتا ہے، ان نبوات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حاکم کو بھی کہتا ہے کہ میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے یہودیوں سے انصاف ملنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہودی پریشر ڈال کے جو ہیں کوئی فیصلہ کروا لیں گے، جیسے یسوع مسیح کے تعلق سے کروایا گیا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو قیصر کے پاس لے جا، اور وہاں سے اس کو ایک امید تھی، لیکن اس کو شاید امید تھی، لیکن خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ اس کو قیصر تک پہنچائے، اور قیصر تک بھی وہ نجات کا کام پہنچے۔ اور میں نے شاید پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہاں اس محل تک ایک بادشاہ کی جو تھی، اس کی جو ایک اس کی مسٹریس جو تھی، اس کو اس تک وہ پیغام پہنچاتا ہے، وہ مسیح کو قبول کرتی ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے محل کے اندر بہت سی کنورژن ہوتی ہے، جس کے وسیلہ سے نیرو بادشاہ اس کا بہت زیادہ مخالف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سین، آپ اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے۔ جی بھائی، تھینک یو آپ کے سوال کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کو سمجھتے نہیں۔ خودکشی ہوتی ہے جب آپ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لیں۔ تو نظریات کو رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی نظریہ رکھ کے اس کے لیے اگر آپ اپنی جان دیتے ہیں تو اس کو خودکشی نہیں کہتے، اور بلکہ اس کو آپ نظریاتی سٹینڈ یا پرنسپل سٹینڈ کہتے ہیں، کہ پیپل سٹینڈ آن دے پرنسپل۔ بہت سارے اور بھی جگہوں پہ ایسی اگزامپلس ہیں جس میں لوگوں نے اپنے نظریات کو جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے، اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں سچائی کے لیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ پولس یہ جانتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ بات یسوع مسیح نے بھی کی تھی۔ یسوع مسیح نے بارہا اپنے شاگردوں کو بولا تھا کہ ابن آدم کو پکڑوایا جائے گا، یروشلم میں قتل کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔
پولس رسول نے اپنے خطوں میں بارہا لکھا ہے کہ موت کے بعد زندگی کیا ہے، ایمانداروں کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی جو دی گئی ہے یا دی جائے گی وہ کیا ہوگی، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے پاس جو زندہ امید ہے، اس امید کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ ایک برا سودا نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کر جو ہے وہ طرح طرح کے لوگوں کے سامنے اور جو پیپل آف اتھارٹی ہے ان کے سامنے جا کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا اور یسوع مسیح کی گواہی دوں گا۔ تو پھر جو ہے، اور باقی جہاں تک جان کے والے سے، تو وہ تو لیٹس سے کہ اگر وہ نہ بھی کرتے، اپنے غار میں چھپ کر بیٹھے رہتے، کہیں پہ کسی انڈر گراؤنڈ ہو جاتے یا کسی ان نون جگہ پہ جا کے خدمت چھوڑ دیتے، تو اصل میں وہ خودکشی ہوتی ان اے وے کہ اپنے اس مقصد سے، اپنی اس بلاہٹ سے پیچھے ہٹ جاتے، تو ایک طرح سے اپنے مقصد کی موت جو ہے اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتے اس کا۔ تو آئی تھنک خودکشی کے والے سے آپ پلیز جو ہے وہ اس کو خودکشی نہ کہیں، جو بھی سوچتا ہے اس کو میرا خیال خودکشی کا اندازہ نہیں ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر تسین، آگے بڑھتے ہوئے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیسٹس جو ہے اگرپا بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے اور اس کے تعلق سے وہ سارا اس کو بتاتا ہے، جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا اس کے تعلق سے پڑھا بھی، اور وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ جو ہے اگسٹس سیزر کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ اس نے کیونکہ وہاں کے لیے کہا ہے، جو کہ اس وقت کا تھا وہ نیرو بادشاہ تھا، اور وہاں تک اس نے کہا ہے تو جانے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے جب اگسٹس یہ جو بادشاہ اگرپا بادشاہ ہے، جب وہ اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے اس میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے اپنی صفائی میں، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک اپرچونٹی ہے جو اس کو اس نے بڑے کھل کے استعمال کیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگرپا بادشاہ، کیونکہ تو یہودی ہے اور یہودیوں میں سے تو بادشاہ بنا ہوا ہے، اور تو سارے رسم و رواج کو جانتا ہے اور سارے مسئلوں کو جانتا ہے جو یہودیوں کے ہیں، اور جو یسوع مسیح کے تعلق سے بھی تو جانتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہودی ہوتے ہوئے اس کو یسوع مسیح کی مصلوبیت بتایا گیا تھا، گو کہ وہ شاید ابھی قبول نہیں کرتے تھے کہ یسوع مسیح ہیں، تو وہ اس کو یہ سارا جو سلسلہ یہ بیان کرتا ہے۔ تو میں اس کو جب دیکھتا ہوں اس طرح کہ اب ایک اپرچونٹی اس کو بہت بڑا دروازہ بادشاہ کے سامنے، اور خالی بادشاہ ہی نہیں تھا، لکھا ہے کہ اس علاقے کے جتنے کمانڈرز تھے، گورنر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سب وہاں پہ اکٹھے تھے، اور ایک بہت بڑی عدالت لگی ہوئی تھی بادشاہ کا، اور ایک طرح کے وہ جو تخت لگا ہوا تھا، اور اس کے سامنے اب یہ پیش کر رہا ہے۔ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا تھوڑا سا۔ جی بالکل، پولس رسول نے اس حوالے سے اگرپا کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو یوز کیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے جیسے پولس رسول نے ایک رومیو کے خط میں اس کے 13ویں چیپٹر میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار ہو، تو یہ ان کی تعلیم بھی ہے کہ وہ جو پیپل آف اتھارٹی ہیں ان کو کیسے جو ہے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہیں انہوں نے اگرپا کو اپنی گواہی دی ہے، اور کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ پیچھے لے کر جاتے ہیں، اور اسرائیل کی ہسٹری کے ساتھ مسیح کے آنے کو جوڑتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بات غیر قوموں میں غیر معتبر سمجھی جاتی تھی کہ خدا مردوں کو جلاتا ہے، اور پھر کس طریقے سے یہ لوگ جو کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ جو سینہیڈرن میں لوگ تھے اور کاہنوں میں بھی، وہ بیسیکلی صدوقی فرقہ کے تھے، اور وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے کہ کوئی مردوں میں سے زندہ ہے، قیامت نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے یعنی کہ اس طرح کے وہ ایشوز تھے۔ تو اس طرح پولس رسول اپنے آپ کو جو ہے ایز اے فیریسی وہاں پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ میں فریسی فرقے سے ہوں، اور میں یعنی کہ اس طریقے کو مانتا، تاکہ اس کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیوں مردوں کے جی اٹھنے کی بات کروں، کیونکہ فریسی مانتے تھے، صدوقی نہیں مانتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک زیادہ یعنی کہ جو مشہور بات تھی، جیسا ہم نے لاسٹ ویک کی اسٹڈی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ یہودی سرداروں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ شاگرد جو تھے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں باڈی کو، اور چرا کر لے گئے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ موت سے بھی نہیں ڈر رہا، شاگردوں نے ہنستے ہنستے اپنی زندگیاں قربان کر دیں خداوند یسوع مسیح کے نام پر، وہ ایک جھوٹ کے اوپر کیسے یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ تو بار بار یہ گواہی ہوئی جا رہی ہے کہ پولس رسول بتا رہے ہیں
کہ میں نے زندہ دیکھا ہے اور میں ہی لوگوں کو پکڑ کر مارتا تھا، میں ہی لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ ان کو ریورٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان سے مسیحیت کا انکار کرواتا تھا، زبردستی ان سے کفر بلواتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ میں نے ہی دیکھا اور جیسس کرائسٹ کو میں نے روشنی کی شکل میں زندہ دیکھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی گواہی ہے، جو بڑے وہ میں سمجھتا ہوں سسٹمیٹک طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے پہلے وہ اپنا سارا بیان کر رہا ہے، جیسے آپ نے اس کو بتایا ابھی کہ میں کیا تھا اور میں کس پوزیشن پہ تھا، اور میں ایک یہودی ہوتے ہوئے کیا کچھ مسیحیت کے خلاف کر رہا تھا، اور اب کیسے خدا یسوع مسیح مجھے نظر آئے، اور اب وہ اس کو زندہ خدا کہتا ہے، زندہ مسیحا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے زندہ نظر آئے، اور انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 26 باب کے دوسری آیت ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اے اگرپا بادشاہ، جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں۔ اور اب یہ اس سارے سلسلے کو جو ہے آگے لے کے جا رہا ہے، اور اس کو بھی بتا رہا ہے کہ کیونکہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے میں آج تیرے سامنے یہ ساری چیزیں لے کے آیا ہوں۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک بات جو وہ بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ واقعہ ہی زندہ ہوا، اور وہ واقعہ ہی وہ مسیحا ہی تھا جو آیا، کیونکہ انہوں نے وہ جو بتا رہا ہے کہ کیسے ایک نور، اتنا بڑا نور کہ کہتا ہے کہ سورج سے بھی بہت زیادہ، سورج سے بھی، یہ ورڈ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک نور، یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں جو ہے 26 باب کی 13 آیت کو یہاں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اے بادشاہ، میں تو دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد چمکا۔ وہ ہم سفروں کا بھی یہاں ذکر کر رہا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اکیلے، کیونکہ اکثر لوگوں نے تو کہا نا اکیلے کے نہیں، اس نے کہا جی مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا، اور انہوں نے مذہبوں کی بنیاد رکھ دی۔ وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ تو پوری ایک فوج تھی اور میرے ساتھی تھے، اور لکھا کہ اور جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور وہ آگے پھر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے۔ اب یہ ایک مقصد ہے خدا کا، ایک عالمی منصوبہ، میں جو کہہ رہا ہوں نجات کا، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے خدا اس کو چن رہا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جس کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کا آنکھوں دیکھا تاکہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں سے معافی پائیں۔ اور آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو اندھیرے سے روشنی تک کا سفر، اس کو میں نے لکھا کہ یہ اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے۔ اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے خدا اس مخلوق کو جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ مخلوق جو اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، وہ خدا سے دوری میں چلی گئی ہے، بت پرستی میں چلی گئی ہے، خدا کو نہیں پہچان رہی ہے، اور خدا اب پالوس کو چن کے ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خدا کی میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے اس کا کہ وہ خدا ہوتے ہوئے بھی کوئی بدلہ لینے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نور تک لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، روشنی تک لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، گناہوں سے نکال کے ہمیشہ کی زندگی تک لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ضرور اس سے بات کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہہ لوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجیے، اور ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجیے۔ ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900، واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور یہ نمبر آپ لکھ لیجئے کیونکہ ہر پروگرام کے لیے یہ نمبر، یا اگر بعد میں بھی آپ کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر پروگرام کے دوران آپ ہمیں سوال بھیجیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ اور ہمارے پاک زندگی پیج کو بھی آپ لائک کیجئے، اور ہمارے
जो ज़िंदगी टीवी का ऐप है वो भी आप डाउनलोड कीजिए ताकि बहुत से और प्रोग्रामों को आप देख सकें, और हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर कीजिए और आप इस बड़े काम में अपना हिस्सा डालिए ताकि बहुत से लोग तक ये निजात का पैगाम, अंधेरे से रोशनी तक का पैगाम लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर तहसीन, आप आगे इसको जी बयान बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल। और ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं जो पौलुस रसूल ने किया, और बार बार मेरे दिन में वो सवाल आ रहा है जो भी थोड़ी देर पहले आया खुदकुशी के हवाले से। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरे पर ईमान लाने के बायस, ठीक है ना, तो और इख्तियार दिया, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आए, शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ लोगों को लेकर आए, और फिर लिखा है कि मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा इनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी था, ये एक मैसेज खुदा ने इसको दिया। लेकिन फिर जब वक्त आ गया तो खुदावन ने बेसिकली पौलुस रसूल को बता दिया था कि अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी भी आना है। बहरहाल वो जो प्रोफेसी हुई थी वो ये थी कि इसको बांध लिया जाएगा यरूशलेम में और इसको पकड़ कर अरेस्ट किया जाएगा। तो ये कहना कि जी वो ख़ुदकुशी के माइंडसेट में थे, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो अपने मिशन को समझते थे और अपनी बुलाहट से पीछे ना हटे, ये जानते हुए कि भी कि जो रिजिड मज़ाहब हैं, जो रिजिड जो है जगहें हैं, वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर बहुत सारी अपोजिशन मिलेगी। और एक नहीं, दो नहीं, हमने लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे कैसे ही कितने वाक़यात बताए हैं कि जिसमें कोड़े मारे गए, बैंत लगाए गए और पता नहीं क्या-क्या। तो ये सब जो हैं वो इश्यूज़ जो थे, ये सब मुसीबतें जो थीं पौलुस रसूल को सहनी थीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने यानी कि हर उस मौके को इस्तेमाल किया। अब वो शख्स चेन्स में खड़ा है, क्योंकि आगे जाकर हम चेन्स का भी जिक्र होगा। जब अग्रिप्पा ने कहा कि जी तू मुझे मसीही कर लेना चाहता है, तो वो चेन्स में खड़े हैं तब भी मैसेज दे रहे हैं। जब वो काठ में बंधे हैं तब भी खुदा का कलाम फैला रहे हैं, ठीक है ना, वो जो सूबेदार को। जब वो सड़कों पे हैं तब भी, जब पथराव हो रहा है तब भी, और जब इतना बड़ा ग्रुप जो है, गिरोह या हजूम जो है हलड़ कर रहा है और वो पकड़ रहे हैं इनको, और वो जब इफसस में थे और करंथस में थे और इस तरह के बड़े बड़े सिटीज़ में जहाँ पर गैर कौमों में खड़े होकर उन्होंने पैगाम फैलाया, तो उस वक़्त भी खौफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यीशु मसीह की जो तरफ से ये चीज़ें वहाँ पर जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, दैट प्रूव्स कि जीसस क्राइस्ट इज़ अलाइव। और ये चीज़ जो है शैतान को बड़ी बुरी लगती है जब ये क्लेम किया जाए कि यीशु मसीह ज़िंदा है, क्योंकि ज़िंदा यीशु शिकस्त खुर्दा शैतान की तस्वीर है। तो शिकस्त खुर्दा इब्लीस और उसके फेल्ड मंसूबे का जो है वो प्रोक्लेमेशन है। तो यहाँ पर इसीलिए हुआ कि जैसे ही आगे जाकर उसने कहा कि मसीह को दुख उठाना ज़रूर था, और सबसे पहले वही मुर्दों में से ज़िंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। तो जैसे ही जब ये अल्फाज के, तो फेस्तस ने एकदम बड़ी आवाज़ से कहा कि ए पौलुस तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। मीन्स के फेस्तस जो था वो एकदम इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सका, उस मैसेज को, और उसने पौलुस को डायरेक्टली जो है वो इंसेन बोल दिया कि भाई तू अहमक और दीवाना है। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है जिसको अगर हम ना करें तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा इंसाफ नहीं होगा। यहाँ पे वो अब उसको बता रहा है अग्रिप्पा बादशाह को कि हम यहूदियों के साथ, तू जानता है कि जितने हमारे बड़े बड़े आए, इब्राहिम से लेके जो है जो इसहाक और याकूब और दाऊद और सुलेमान, वो सारों के साथ खुदा ने एक अहद किया था, और उस अहद का पूरा होना बहुत ज़रूरी था। वरना वो अहद अगर पूरा ना होता तो फिर तो ये कौम बगैर उन वादों के जो खुदा ने किए थे पूरे हुए, वो यहाँ पे जो है वो चले जाता। लेकिन वो कहता है कि उसी अहद को पूरा करने के लिए खुदा ने उन 12 कबीलों की सारी खिदमत और जांफशानी जो वो हैकल के लिए करते थे और मसीहा के लिए खुदा की इबादत करते थे और खुदा के वादा का पूरा होने का इंतज़ार करते थे, अब वो ये सारा बिल्टअप कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये सारे वादे हमारे बहुत से साथ, सारों के साथ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान के साथ, सबके साथ खुदा के वादे थे। और अब जब ये वादा पूरा हुआ है तो यहूदी उसे पहचान नहीं सके हैं, यहूदी उसको कबूल नहीं कर सके हैं, और इसलिए ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि मैंने कोई कसूर नहीं किया है। वो कहता है कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मसीह का गवाह हूँ और मैं मसीह की गवाही देता हूँ जिससे
खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह के ताल्लुक़ से सुना है उन्होंने, पढ़ा है उन्होंने, लेकिन वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो देखते हैं कि वो कितने बड़े बड़े काम जो तख्लीक के काम थे, जो खुदा तख्लीक के काम करता रहा, वही यीशु मसीह ने किए हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि ये तो खुदा की तरफ से उसको एक गिफ्ट दिया गया था, तोहफ़ा दिया गया था। हालांकि वो खुदा की बातों को जो खुदा ने खुद की, जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया तो आसमान से आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, वो उसको भी कबूल करने के तैयार नहीं। यीशु मसीह के बहुत से बड़े दावों को वो कबूल करने के तैयार नहीं, क्योंकि इब्लीस ने उनकी अकल को बंद किया हुआ है। और आज मैं ऐसे सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज भी यीशु मसीह का ये पैगाम आपके लिए है, और वो आपको भी अंधेरों से निकाल के रोशनी में साउल से पालूस बनाना चाहता है। और पालूस जब आप बन जाएंगे तो आप एक बहुत बड़े रुतबे में शामिल हो जाएंगे, एक बहुत बड़े ऐसे खुदा के प्लान में शामिल हो जाएंगे, जहां आपको नज़र भी आएगा कि शायद दुनिया में मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, लेकिन आपको अपनी वो मंजिल नज़र आ रही होगी जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। और आपको खुदा बड़ी बरकत में आके लेके जाना चाहता है, लेकिन क्या आप इस बड़ी बरकत को लेने के लिए तैयार हैं? आज आपके पास मौका है। डॉक्टर तहसीन, आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए इस वक्त जो कलाम सुन रहे हैं, कि वो भी जाने कि मसीहा दुनिया में आके निजात का पैगाम दे के अब वो हमारे मुंतज़िर हैं, दुनिया के मुंतज़िर हैं कि वो कबूल करे दुनिया उन्हें। जी बिल्कुल। और वाहिद, मैं सबसे यही कहूँगा कि वाहिद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है जो इस निजात को प्रोवाइड कर सकती है। हमें ये देखना होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करता कि आपके लिए गुनाहों का अज़ाला कर सके। हर शख्स, हत्ता के जितने नबी भी आए, हम सब जो है नस्ल आदम में से पैदा हुए हैं, और हम सब में आदम का खून जो है वो दौड़ता है, जो कि नस्ल आदम में जिसको ब्लड लाइन कहा जाता है। वी आर ऑल रिलेटेड थ्रू वन ब्लड लाइन, और वो ब्लड लाइन आदम की है। हम ये देखते हैं कि जब से आदम और हवा से गुनाह हुआ, तो वो गुनाह जो था वो सब लोगों पर आया, सब के अंदर उस खून के जहाँ जहाँ वो कतरे गए हैं, जहाँ जहाँ ये खून फैला है, सब ने उस गुनाह को कैरी किया, जिसको ओरिजिनल सिन कहते हैं। और अरबों से भी ज़्यादा लोग जो हैं, बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं, कई बिलियंस से ज़्यादा लोग आदम से लेकर आज तक पैदा हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स है जो कि ऐसे वे में पैदा हुआ जिसके अंदर आदम का खून, यानी कि वो ह्यूमन मेल इंटरवेंशन से या मेल इंटरेक्शन से पैदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारी मरियम से मौजज़ाना तौर पर रखे गए। और मुक़द्दसा मरियम से पैदा होने की वजह से आदम की नस्ल का जो ख़ासा है, यानी कि बदन जो है, बीइंग कनेक्टेड विद ह्यूमन रेस, वो पूरा हो गया तकाज़ा। लेकिन चूँकि वो आदम के खून में से नहीं थे, तो इसलिए वो खून जो कि गुनाह के अंडर था, जो कि गुनाह से लबरेज था, और वो पाक नहीं कर सकता था, बेऐब नहीं था, वो मसीह के बॉडी में नहीं था। माँ की तरफ से बच्चे को खून नहीं आता, बाप की तरफ से आता है। माँ की तरफ से नरिशमेंट आती है और एट्रीब्यूट्स आते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो मुजस्सम होना है, उससे बनी नौ इंसान के साथ, इंसानियत के साथ उनका कनेक्ट होना बन जाता है, सो देन ही क्वालिफाइज। लेकिन आदम के खून को ना कैरी करना, अगेन ही क्वालिफाइज। तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं था जो कि कीमत को अदा कर सकता। इसलिए यीशु मसीह का मरना और जीना ठहरा, ये जुल्म नहीं था खुदा की तरफ से अपने बेटे पर, बल्कि ये एक वॉलंटरीली अब बेटे का खुदा के प्लान को और अपने उन बाकी जो इंसान हैं उनको बचाने के लिए अपने आप को पेश करना ये था। यानी कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं खुद अपनी जान जो है वो कुर्बान करता हूँ। तो ये खुदा की तरफ से मंसूबा था, कि खुदा को पता था कि नबी, पैगंबर और बाबे, पीर, फ़कीर, लीडर्स, सियासी, मजहबी जितने भी हैं, उनमें से जितने मर्जी बातें कर लें, कोई भी इस लायक नहीं ठहरेगा जो अपनी जान भी अगर दे दे तो उससे कोई फ़ायदा हो। तो ये बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह का होना है। और इसी वजह से पौलुस रसूल और बाकी शागिर्दों ने अपनी जानों तक के नजराने दे दिए, क्योंकि उनको पता था कि वाहिद रास्ता यही है। तो हमें इस पर मानना होगा। मेरे वालिद साहब खुद मुसलमान से मसीही हुए, और उन्होंने देखा कि मैं मज़हब से निकलकर एक रिश्ते में खुदावंद की तरफ आऊँ, और उन्होंने यानी कि उस निजात के पैगाम को समझ लिया
کہ مجھے جو ہے ایک جگہ پر اپنے اعمال پر تکیہ کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جگہ پر میرے بہاف پر کسی نے جو ہے وہ میرے عوضی بن کر قربانی دی ہے اور مجھے اس پر ایمان لانا ہے، اور وہ ویلڈ طریقہ اور طریقہ بھی ویلڈ ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ بھی ہے، یعنی کہ اس کی قربانی کوالیفائی بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعمال سے جتنا مرضی کر لیں، نہ تو ہم ویلڈ ہیں نہ ہم کوالیفائڈ ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کمی ضرور ہی رہے گی۔ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں اس کو اس طرح بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی شخص کی بھی عمر کا اس کو پتہ نہیں، جی ہر ایک نے نہ 100 تک پہنچنا ہے، نہ 90 تک پہنچنا ہے، نہ 80 تک پہنچنا ہے، کوئی جلدی چلے جاتے ہیں، کوئی 40 پہ، کوئی 50 پہ، کوئی 20 پہ، کوئی 30 پہ۔ تو یہ خدا کا ایک ہر شخص کے لیے پلان ہے، منصوبہ ہے، جی لیکن اگر وہ اس پلان اور منصوبے میں ایک بہت بڑا کام کر کے چلا جاتا ہے، اور جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا ہمارے جو سی بی این کے جو ہیں ہیڈ ہیں، جنہوں نے فاؤنڈر اور تھے پیٹ رابرٹسن، ان کے لیے ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزار کے گئے، ایک اچھا بڑا کام کر کے گئے، بہت بڑی خدمت۔ تو اسی طرح ان کی دیکھیں آج تک نام ہے ان لوگوں کے، آج تک رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور کتنی بڑی خدمت انہوں نے خدا کے اس بڑے نجات کے پیغام کو، دیکھیں کسی شخص کے لیے کچھ روپے پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، شیطان کے چنگل سے بچانے کے لیے یہ انہوں نے کیا، اور اس کے لیے ان کا اجر آسمان پہ لکھا بہت بڑا ہے اور خدا کے پاس ان کی جگہ موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ السلام علیکم جناب، میرا نام محمد امیر ہے اور میں آپ کا پروگرام دیکھتا اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری قرآن جب نازل ہوئی تو جبرائیل وحی لے کر آیا، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری انجیل الہام سے لکھی گئی۔ اگر الہام سے لکھی گئی جاتی تو اعمال کی کتاب میں یہ نہ ہوتا کہ اے طافلس میں یہ رسالہ اس لیے لکھا یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ آپ کی انجیل انسانوں کی لکھی ہے، الہام سے نہیں لکھی گئی۔ تو بھائی یہ میں ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا آپ کو تھوڑا سا الہام کا سمجھائیں، میں کچھ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم تو بڑی شروع سے ہی یہ کہتے ہیں، ہمارے تو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کلام حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح نبیوں کے وسیلہ سے، بہت سے اور لوگوں کے وسیلہ سے، اور 40 مختلف لوگوں نے 40 مختلف جگہوں پہ 40 مختلف وقتوں پہ ان کو یہ پیغام دیا گیا۔ اور جب ہم الہام کی بات کرتے ہیں اور تو ہم بات کرتے ہیں خدا کے پاک روح کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح یہ اور یسوع مسیح کا پاک روح، جس کو روح القدس ہم کہتے ہیں، اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا ہم روح القدس کہتے ہیں، تو یہ روح القدس کی رہنمائی سے یہ کلام انہیں دیا گیا، یہ کلام لکھوا دیا گیا۔ اور آپ اگر دیکھیں بائبل کو پہلے سے کتاب سے لے کے 66ویں کتاب تک اگر آپ جائیں تو آپ کو اس کا مفہوم ایک ہی نظر آئے گا، اور وہ خدا نظر آئے گا، خدا کی بادشاہی نظر آئے گی، ہمیشہ کی زندگی کی بات نظر آئے گی، اور ہمیشہ سے ہلاکت سے بچ جانے کی بات نظر آئے گی۔ اس میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو لکھ دی گئی ہیں، ان کو جب آپ پڑھنے بیٹھے تو ان کا سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور کہاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ان کا شروع، ابتدا اور انتہا اس کی ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر تحسین آپ اس پہ ذرا بات کیجیے گا۔ جی بھائی، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ آپ کو الہام کے بارے میں میرا خیال اتنا کوئی زیادہ خاص پتہ نہیں ہے۔ چلیں پہلے دیکھتے ہیں اسلامک الہام کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ جی حضرت جبرائیل لائے تھے۔ حضرت جبرائیل پورا قرآن تو لائے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک جو تھیوری ہے یا اسلامک نظریہ ہے، اقرا کا جو ورڈ ہے اور وہ پہلی جو سورہ ہے وہ لے کر آئے، بالکل جیسے کہا جاتا ہے کہ غار حرا میں انہوں نے جو آپ کے نبی نے وہ سنا۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں قرآن میں جو ان کی پرسنل لائف کے تعلق سے ہیں، جس میں جو اسلام کے پروفٹ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں ڈانٹ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں
لوگ بغیر ناک کیے آ جاتے ہیں یا جنگ و جدل کے حوالے سے. تو جبرائیل نے تو پورا وہ میسیج لائک پوری ریٹن بک نہیں تھی. ایسے نہیں تھا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو جا کے ڈیلی اسلام کے نبی جو تھے وہ ایک چیپٹر پڑھ کے تو لوگوں کو باہر جا کے کہتے تھے یہ دیکھو اب میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر سکھا رہا ہوں, ایوری تھنگ از ریٹن, لکھی ہوئی ہے لیکن آج میں آپ پہ ریویل کر رہا ہوں. نہیں, جیسے سچویشنز چینج ہوتی تھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میسیج بھی چینج ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں یہ بھی علیحدہ ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر کے 200 سے زیادہ جو ہے ورژنس تھے حضرت عثمان غنی کے ٹائم پہ جب جنگ موتا ہوئی. تو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب ورژنس کو جلا دیا جائے اور ایک کو پھر ایکسیپٹ کر لیا جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے گا تاکہ الہام کی سمجھ آئے. ہاں, اب لوکا کی انجیل کی بات کرتے ہیں. تھیوفلس جو تھا بیسیکلی ایک بڑا امیر رومن شخص تھا اور یونانی شخص تھا. تو لوکا نے کیا کیا تھا کہ انجیل کا جتنا بھی میسیج تھا جو کہ آنکھوں دیکھا احوال تھا سب کچھ, تو اس کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل میں ان کے سامنے رکھا تھا تاکہ وہاں سے, کیونکہ پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے, ان کے پاس مینس تھے کہ وہ پوری جو اس وقت کی جو پڑھی لکھی ورلڈ ہے اس میں وہ اس کی کاپیز جا سکتی ہیں, اس کو ہینڈ ریٹن جو اس کو کیا جاتا تھا. تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. آپ کو چونکہ زیادہ سمجھ نہیں ہے اس چیز کی تو اس لیے ایک کویشچن, اور یہ بیسیکلی ذاکر نائک ٹائپ جو دوست ہیں انہوں نے کویشچن اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ بغیر تحقیق کے صرف وہ جس کو جیسے کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پہ ہم میسیج فارورڈ کرتے ہیں نا, تو آپ نے یہ کویشچن فارورڈ کر دی ہے جس کو آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ جس کے آپ نے جو لکھا ہے اس میں آپ کا ہی نقصان ہے. تو تھوڑا سا اس بارے میں لیکن جو بات میرے بھائی ہم نے پہلے کی تھی کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا کا پاک روح مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو, مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے لوگوں کو استعمال کرتا رہا, مختلف خطے کو لوگوں کو استعمال کرتا رہا, لیکن پیغام صرف ایک ہی ہے, اور وہ نجات کا پیغام ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے, اور وہ خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے, اور یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. یہ وہ پیغام ہے جو خدا شروع سے لے کے آخر تک بائبل میں یہی بتاتا آیا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. پادری صاحب, آج ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے, اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. کوئی لیڈر یا رہنما ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جا سکتا ہے جہاں انسانی معاشرہ جھگڑے اور خوف سے پاک ہو, اور جہاں سچی تعلیمات مفت اور بافرات ہوں, اور جہاں بنی نوع انسان کمال کے حاصل کر سکتے ہوں. اور تو میرے بھائی, آپ کے لیے میں شکر گزار ہوں اس سوال کے لیے. یسوع مسیح کا آنا اسی لیے تھا کہ ہم اس ایسے معاشرے کی طرف بڑھ جائیں جس کو بائبل ملینیم کنگڈم بھی کہتی ہے, 1000 سالہ بادشاہت بھی ہے, اس کے تعلق سے ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہیں. وہ وقت ایسا ہوگا جس کی آپ توقع کر رہے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک شخص ہے, ابلیس ہے, اور ابلیس کی ایک بہت بڑی فوج جس میں آج کل دنیا کے بہت سے بڑے بڑی ملٹی نیشنلز اور ایسے ادارے شامل ہو چکے ہیں جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, جو خدا کے خلاف باتیں پھیلا رہے ہیں, جو عجیب عجیب کام وہ کر رہے ہیں. ایک عجیب سا ایک آج کل ویگنزم کا کہ ویگن ہو اور یہ ہو, اور اس کیونکہ جانوروں کو جو ہے وہ ٹیکے دیے جا رہے ہیں, اس لیے آپ ٹیکے کے خلاف وہ مہم نہیں چلا رہے, وہ گوشت اور ان چیزوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جس کو خدا نے جائز ٹھہرایا ہوا ہے. تو یہ خدا کے کلام کی نفی کی طرف ہمیں ہر چیز ایسے لے کے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کلام کے مطابق جو آپ نے کہا ہے وہ یسوع مسیح کی جب 1000 سالہ بادشاہت آئے گی, ابلیس باندھ دیا جائے گا. جب تک وہ باندھا نہیں جاتا اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے, اور کام وہ بڑے لیول پہ کر رہا ہے. اور پھر جو راستہ کھلا ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو سکڑا راستہ ہے, یعنی کہ جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے, جس میں کچھ ہمیں پابندیاں ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے رشوت ستانی نہیں کرنی, ہم نے زنا نہیں کرنا. اس راستے پہ تو چلنے والے لوگ کم ہیں. لیکن جو دوسرا راستہ ہے جہاں پہ ابھی میرا دل کل دکھا ہوا تھا بہت زیادہ کہ یہاں پہ 12 تاریخ کو شاید کل کے دن پچھلے دنوں ایک یہاں پہ ریس ہوئی ہے, ایک آدھ دن پہلے سائیکل ریس, جو وہ کئی سالوں سے جاری ہے,
जिसमें लोग टोटल नंगे होके साइकिल सवारी करते हैं और वो रेस होती है, काफ़ी दूर तक वो जाते हैं और वो करते हैं। ये तो इब्लीस के वो काम है और जो वो जारी रखे हुए और जारी रखे रहेगा जब तक कि वो इब्लीस बांधा नहीं जाता, और जब वो बांधा जाएगा तो मसीह की 1000 साला बादशाहत शुरू होगी, उसमें आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया। डॉक्टर तहसीन, आप मैं इसको कंक्लूड भी कर दूंगा। बिल्कुल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक ही वाहिद ज़ात है जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि वो ज़िंदा है और आसमान में है, तो वही ज़ात मसीह जो है वो वापस आएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जो इस वक्त लीडरशिप का फुकदान और ये सब प्रॉब्लम्स, ये पूरी दुनिया में चीज़ें फैलें, क्योंकि मुखालफ मसीह का दौर शुरू होने वाला है और हम आखिरी ज़माने में हैं। तो ये जो करप्शन है, परवर्जन है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ एग्जांपल्स दी, तो ये छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक बेरा रवि, गुनाह, बदी, हर तरह की जो परवर्जन है, हर तरह का बिगाड़ जो है वो हो गया हुआ है। और इब्लीस इस माशरे को, पूरी दुनिया को, फैमिली लाइफ को, चीज़ों को तबाह कर देना चाहता है। लेकिन इस सब की रेस्टोरेशन जो है, वाहिद रेस्टोरेशन मसीह में है। बाइबल में लिखा है कि जब तक बहाली, मसीह के आने से ताज़गी के दिन आएंगे और बहाली आएगी। तो हम ये देखते हैं कि वो वक्त जल्द आने वाला है, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई भी करना है ना। तो मसीह तो आएंगे और उनकी बादशाही आ जाएगी, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए कीमत क्या अदा करनी है? कीमत है ₹0, ठीक है ना, मुफ्त, क्योंकि हमारी कीमत अदा कर दी जा चुकी है। उसके लिए आप क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस ये है कि बाइबल में लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है, और अगर तो अपनी ज़ुबान से इकरार करे कि यीशु मसीह मेरा ज़िंदा खुदावंद है, मेरे लिए मुआ और जी उठा, तो तू निजात पाएगा। तो हमें ये काम जो है ये बड़ा ज़रूरी करना है, क्योंकि हमें अपने आप को क्वालिफ़ाई करना है, उसका निशान लेना है, बपतिस्मा लेना है और मसीह के साथ अज़म बना लेना है कि हम मसीह की राह से नहीं हटेंगे और मसीह के पैरोकार बनें, क्योंकि मसीह के आने पर ही जो है वो हम उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे। वगरना अगर हम रिबेलियस रहेंगे, बागियाना सोच रखेंगे और इस चीज़ को कूड़ा या इस चीज़ को गलत सोचेंगे और ऐसे समझेंगे कि ये पैगाम जो है वो बेवकूफ़ी है, तो फिर हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ये चीज़ें मसीह के बारे में जो पहली पेशन गोइयाँ थी वो भी साबित हुई, सारी की सारी पूरी हुई, और अब जो हैं वो भी सारी की सारी पूरी होंगी। बस फ़र्क ये होगा कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, दे विल फाइंड इट आउट विद अ वेरी वेरी रॉन्ग और बैड वे, तो वो जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन। हमारा वक्त ख़त्म हो गया और हम ख़ास तौर पे मेरे सारे नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम आपकी सारी इस जो आप हमें प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप हमें सवाल भेजते हैं, हम आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे दिल से ये दुआ आपके लिए है, सब के लिए जो देखते हैं। जैसे यहाँ पे पालूस रसूल को यीशु मसीह 26वां बाप अमाल की किताब का 16 में लिखा है, लेकिन उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझे ज़ाहिर हुआ हूँ कि तुझे इन चीज़ों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूँ। तो खुदा आपको भी आज यही पैगाम दे रहा है। ये मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया के लिए, आज के लोगों के लिए पैगाम है। वो खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि उठ अपने पैरों पे खड़ा हो जा, उठ इधर उधर की बातों पे जो तुझे सिखा दी गई, तो तुझे बता दी गई, तेरे मज़हब में जिसमें तू पैदा हुआ, तुझे वो पढ़ा दी गई, उसमें से निकला। और यीशु मसीह का कलाम और हमारे बाइबल मुकद्दस में भी बार बार इस बात का जिक्र आया है। जदाऊन को जब एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था, काजियों की किताब उसका 6वां बाब आप पढ़ लीजिए क़ज़ात की किताब में, तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने और उसके फरिश्ता ने से कहा कि उस जो है उसको बुत को और उसको जो ढा दे, वो मज़बा ढा दे जो तेरे बाप ने बनाया हुआ है। और जब उसने उस मज़बा को ढा दिया और खुदा के लिए कुर्बानगाह बना दी, तो फिर लिखा है कि खुदा ने उसको थोड़े से लोगों के साथ, 300 लोगों के साथ 1,35,000 की फ़ौज को शिकस्त दे के फ़ाते बना दिया। और आज आपको भी खुदा फ़ाते बनाना चाहता है। आज आपको भी खुदा मुश्किलों में से निकाल के, नाकामियों में से निकाल के, परेशानियों में से निकाल के फ़तहमंद ज़िंदगी में आके लेके जाना चाहता है। लेकिन फ़क्त एक ही बात है जो यीशु मसीह ने साउल से कही कि
कि तू मुझे क्यों सताता है। आज भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा को सताते हैं, आज भी हम मुख्तलिफ़ तरीके से मसीह को सताते हैं। कोई शराब नोशी में, कोई ज़नाकारी में, कोई हुक्मदुली में, कोई और काम करके हम खुदा से दूरी में चले जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें उस राह पे चलना है, और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो राह हमेशा की ज़िंदगी की राह वो राह है जो जिसकी तालीम यीशु मसीह ने दी थी, और यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक, और जैसे अभी डॉक्टर तहसीन ने कहा कि इसमें कोई आपको बड़े बड़े जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े जाके हज करने की ज़रूरत नहीं है, या यरूशलेम में जाके बड़ी बड़ी वो जगहों को जाके चूमने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत ईमान ला के मसीह के पीछे चलने की, कोई पैसा नहीं खर्च करने की ज़रूरत। ईमान के साथ आ जाएं, यीशु मसीह के साथ चलें, और उस ईमान पर खड़े होके उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, तो खुदा के कलाम के मुताबिक आप उस हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएंगे। आप अंधेरे से निकल के रोशनी में चले जाएंगे, और हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह पे ईमान लाएं, उसके पीछे चलें, जिसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। उस राह और हक की ज़िंदगी को अपना लें और हमेशा के लिए उसके साथ चलें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी मदद करे। आमीन।